جی السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں زنیرہ ماہم، اور ان کے تعارف کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ انہیں جانتا ہے اور ہر بندہ انہیں پہچانتا ہے. تو ان سے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کیونکہ سب لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان سے کچھ باتیں کر لوں. تو آئیے زنیرہ ماہم سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے. یہ جب آئے ہیں تو یہ اپنا مائک لانا بھول گئے، اس لیے ہمیں ہینڈ فری لگا کے بات کرنی پڑ رہی ہے. تو ہوسٹ یہ ہیں اور گیسٹ میں ہوں. جی پوچھیے. اشفاق صاحب بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور کئی سارے کیسز میں ہمیں رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن آج یہ خود مجھ سے رپورٹ لینے کے لیے آ گئے ہیں. نہیں، وہ ہوتا یہی ہے کہ مطلب ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اور آپ آج کل جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یوٹیوبر ایک کہلانا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. تو میرا انٹرویو آپ نہ کریں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا گیا کہ ایک انٹرویو آپ نے کیا ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، کچھ لوگوں نے اسے نیگیٹو لیا، بلکہ زیادہ لوگوں نے اسے نیگیٹو لیا. تو ایسی کون سی چیز تھی جو لوگوں کو بری لگی آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کلیریفائی کر دوں کہ وہ میرا ویڈیو جو ہے وہ ابھی تقریباً 2.1 ملین یعنی 21 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. اگر 21 لاکھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پازیٹیو لیتے ہیں تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اگر اس میں کوئی 10-20 ہزار نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے ایموشنل فول ہوتے ہیں، جو بات کو، حقیقت کو اپنی آنکھوں سامنے دیکھ کر تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ جو دعا زارہ کے والدین ہیں وہ پہلے دن سے ایک بات کر رہے تھے کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ مل کے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے، حبس بے جا میں رکھی گئی ہے، اس کو انجیکشنز دے کے اس کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں اور وہ بڑے پریشان تھے. تو میرا مقصد جو ہے وہ بیسکلی ان کی مدد کرنا تھا کہ جو ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بیٹی کس گینگ کے پاس ہے. تو میں نے اپنے سورسز کا استعمال کرتے ہوئے دعا زہرا کا انٹرویو کیا، اور جب ہم لوگوں نے اس کا انٹرویو کیا تو اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر سے آئی، اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے شادی کی. اب یہ ابہام جو تھا، یہ 2.1 ملین جو لوگوں نے دیکھا اور سوشل میڈیا کے علاوہ بھی مین اسٹریم میڈیا نے میرا نیریٹو لیا. یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے یوٹیوبرز جو یہ پروپوگنڈا پھیلا رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، ان کا نیریٹو کسی ایک نے بھی مین اسٹریم میڈیا پر نہیں لیا. حتیٰ کہ مین اسٹریم میڈیا پر جو دعا زارہ کے والدین ہیں ان کا نیریٹو بھی نہیں لیا گیا. صرف میرا نیریٹو اس لیے لیا گیا کیونکہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ جوڈیشری کے اکارڈنگ کہہ رہی ہوں. میں وہ کہہ رہی ہوں جو دونوں آئی جیز نے کہا، میں وہ کہہ رہی ہوں جو پولیس کی رپورٹ ہے، میں وہ کہہ رہی ہوں جو دونوں عدالتوں نے اپنا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کی اکارڈنگلی انہوں نے دعا زہرا اور ظہیر کو اپنی مرضی سے آزاد شہری کی طرح زندگی گزارنے کا جو ہے وہ لیکن جو فیصلہ بات دیا. آپ کہہ رہی ہیں اور جو کورٹ سے اور مختلف چیزیں، اس میں بھی مختلف نیریٹیوز ہیں. ایک طبقہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آپ بات جانتی ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ کامنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے آپ کا ہو سکتا ہے کوئی اور فرقہ ہو اور میرا کوئی اور فرقہ ہو. تو اس لیے میں اگر فرقے کے حساب سے یا فقہ کے حساب سے بات کروں گی تو وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ میں ایک ایکٹریس، ماڈل اور ایک ہوسٹ ہوں. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جانا چاہیے کسی ایسی مذہبی شخصیت کے پاس جو آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے. لیکن قانون کی روشنی میں آپ کو بتا سکتی ہوں، جب بہت سارے لوگ میرے کامنٹ سیکشنز میں آ کر یہ لکھتے تھے کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا اور اس کا ولی جو ہے اس کا باپ ہوتا ہے لڑکی کا، تو میں نے جو ان کے وکیل ہیں اور ان کے علاوہ بھی میں نے بہت سارے وکلاء سے اس کا آنسر پوچھا تھا، کیونکہ میں خود بڑی کنفیوز تھی کہ یہ کیا چکر ہے کہ کیا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پہلا ملک ہے نا جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو کیا ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو قوانین بنے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں، یا اسے کوئی ایک فرقہ یا ایک فقہ نہیں مانتا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹس کے اندر روزانہ کتنی ہزاروں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جن کا بھی اس فرقے یا فقے سے تعلق ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، پھر ان میں سے تو کئیوں کے بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے جو لائرز ہیں انہوں نے جو مجھے آگاہی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اگر کوئی لڑکی آ کر نکاح کرتی ہے اور اس کے والدین اس میں راضی نہیں ہیں، لیکن وہ ایڈلٹ ہے اور وہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہے، اس کی ایج پنجاب میں 16 سال ہوتی ہے اور سندھ میں 18 سال، یا وہ پھر ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہو، تو اس لڑکی کی جو ولی ہوتی ہے نا وہ اس کی اسٹیٹ ہوتی ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ولی کا کردار ادا کرتی ہے. اور اس کے اوپر جو مجھے وکلا نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ تمام جتنے بھی فقے اور فرقوں کے لوگ ہیں ان کا میوچل کانسنٹ اور سگنیچرز ہیں، اسی کی بنیاد پہ یہ قانون بنایا گیا ہے. اور اگر اب آ کر کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے تو پھر ان کو قانون بدلنا چاہیے. اچھا، یہ تو ایک پوائنٹ، قانونی پوائنٹ آ گیا نا. لوگوں کا، زیادہ تر لوگوں کو جو میں نے دیکھا ہے، وہ جو آپ کے مخالفین کہہ لیں یا جو آپ کو نہیں وہ کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ان دونوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ آپ سے ناراض ہیں، کیونکہ آپ ان کا انٹرویوز بھی کر رہی ہیں اور آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، اور آپ خود ہی بتا رہی جی میرے سورسز ایسے جو مجھے بتا رہے ہیں
کیا پولیس کو ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, ایجنسیز کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا؟ تو آپ کے پاس کوئی جن تھا یا کوئی اللہ دین کا کوئی ایسا چراغ تھا کہ جو آپ کو لا کے معلومات بتا رہے تھے, جب وہ چشتیاں چلیں گے, اب وہ آزاد کشمیر چلیں گے یا وہ سیالکوٹ چلیں گے, جہاں جہاں وہ جاتے رہیں, تو آپ کو یہ چیزیں کیسے پتہ چلتی تھیں؟ دیکھیے کیا آپ ان سے ملی ہوئی تھی؟ گڈ کویسچن. میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے, سب سے پہلی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا بڑی ذمہ داری سے اس پورے کیس کو رپورٹ کر رہا تھا. انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو کہیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی. یہ سارا مین اسٹریم میڈیا میں بھی پروگرامز ہوئے ہیں اس حوالے سے, جی پروگرامز اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح آپ لوگوں نے کیے جی. کہ ایک بات ابھی ہوتی نہیں ہے, ابھی وہ کورٹ میں گئے تو یوٹیوب والے پھیلا دیتے ہیں جی یہ ہو گیا جی, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تو جو غیر سنجیدہ تھے, شاید ہی کوئی ایک آدھا بندہ ہوگا یا ایک آدھا رپورٹر ہوگا یا ایک آدھا کوئی ہوسٹ ہوگا جس نے اچھی اور سنجیدہ رپورٹنگ کی ہوگی. 99.9% نے ویوز لینے کی خاطر یوٹیوب پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا. اور مطلب آپ لوگوں کے نزدیک کسی کی انسان کی کوئی عزت نہیں, صرف ویوز ہونے چاہیے, یہ یوٹیوبرز کے نزدیک آپ کہہ لیں. اور اس کے لیے میں اب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے, مطلب آپ بھی اسی کمیونٹی میں نا؟ نہیں, میں ان کی کمیونٹی میں ضرور ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اکیلی اور نہتی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوں جس کا نیریٹو پہلے دن سے ایک تھا, اور باقی سب کا نیریٹو جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ تھا. اسی لیے تو سب کا جو بیک لیش ہے, سب کی مخالفت جو ہے وہ مجھے سہنی پڑ رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ نیریٹو کیوں بیان نہیں کیا جو ہم بیان کر رہے تھے ٹرینڈنگ کے لیے. وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کچھ یوٹیوبرز کہ آپ نے ہمارے ڈالرز بند کروا دیے ہیں, جو ڈالر کے لیے اپنی عزت بھی وہ گنوا دیں, اپنا مذہب کو بھی داؤ پہ لگا دیں, اپنے پاک ملک کو بھی داؤ پہ لگا دیں, صرف ڈالرز آنے چاہیے. یہ یہاں جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک اور یوٹیوبر بھی میرے پاس آئے تھے. انہوں نے میرا آ کر انٹرویو کیا اور پروپیگنڈا کیا کیا کہ مجھ سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اس وقت جب آپ انٹرویو کر رہی تھیں دعا زہرا کا, تو دیوار کے پیچھے 2 سائے تھے. تو میں بڑی یہ بات ہوئی تھی نا, میں تھوڑی حیران ہوئی. میں نے سوچا سائے کہاں سے آ گئے. جیسے ہم 2 بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 2 ہیں, 2 وہ ہیں, تیسری آپ ہیں, تو جو دیوار پہ سائے ہیں وہ کون تھے؟ تو میں بھی بڑا حیران ہوئی کہ وہ 2 سائے کون تھے. اور بعد میں پتا چلا جن کا سایہ, وہ جن ہی کے سائے تھے. وہ اصل میں وہ تھے وہ ڈالرز, وہ تھا وہ جھوٹ. جب میری ٹیم نے مجھے رپورٹ کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ وہ سائے کون سے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اڈاپٹ کر کے انہوں نے وہ بنائے. اڈاپٹ کر کے جی, انہوں نے بیسکلی فوٹو شاپ کر کے وہ بنائے. وہ جھوٹ تھا. اور بہت سارے وہی آ گئی نا کہ یوٹیوب کے لیے آپ اپنا ایمان بھی یوٹیوب کے لیے کہہ رہے ہو, ڈالرز کے لیے آپ اپنا ایمان بھی بیچ سکتے ہیں, اپنا دین بھی بیچ سکتے ہیں, اپنی غیرت بھی بیچ سکتے ہیں. یہ کڑوی حقیقت, یہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ہو رہا ہے. اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے. ابھی جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو آپ کے سامنے میرے لائر کا فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈم آپ کا ایک کیمرہ مین آیا ہے سامنے جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں نے اس کے پیسے کھا لیے ہیں, اور کرشی نے جو ایک کمپنی ہے انہوں نے ہمارے ویڈیو کو یا ہمارے انٹرویو کو جو ہے اسپانسر کیا تھا. تو پھر میں نے فوری طور پہ اس شخص کو میسج کیا اور اسے میں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ اس چیز کی معافی مانگیں. اب وہ انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا جو میرے دوسرے اکاؤنٹس ہیں وہاں پر آ کر معافیاں مانگ رہا ہے. فیک آدمی ہے, بالکل فیک. میں نے جس کو دیکھا بھی نہیں ہے زندگی میں کبھی. مطلب لوگ ویوز کی خاطر, تو وہ بھی بیچارہ سوچ رہے گا کوئی $2-4 اسے بھی مل جائیں گے, لیکن $2-4 دیکھیں نا, اس طرح کر کے کسی کو ڈی فیم کر کے, کسی کے بارے میں غلط بات پھیلا کے. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ پہلے مجھ سے کچھ لوگ گلا کر رہے تھے کہ آپ اداروں کے ساتھ کیوں نہیں اپنی انفارمیشن شیئر کر رہی. تو میں ان سب کے لیے بتا دوں کہ میں اداروں کے ساتھ بھی اپنی انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں. اور ایک اور میں بتانا چاہوں گی, ایک اور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے کیا کہ ایک انتہائی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا. انہوں نے انڈین ماڈلز کی جو ان کی ایک عام ڈریسنگ ہوتی ہے, ہمارے لیے وہ بڑی بولڈ ہوتی ہے لیکن انڈینس کے لیے وہ اتنی بولڈ نہیں ہوتی ہے, تو وہ کسی ماڈل کا فوٹو شوٹ لے کر اس کے اوپر میرا فیس اٹیچ کر کے اس کو فوٹو شاپ کر کے انہوں نے اپنے ویڈیوز میں دکھایا. تو ہم لوگ اس طرح کے جو ویڈیوز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا, تو یہ چیزیں تو سائبر کرائم میں آتی ہیں نا, تو آپ ان کو رپورٹ کر سکتی ہیں. بالکل ہم لوگ رپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کا اچھے طریقے سے کلا کما ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی. ورنہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کسی کے اوپر بھی بنا ثبوت کے الزامات کریں گے. آپ کا دماغ تھکتا نہیں ہے یہ ساری, ادھر سے کچھ ہو رہا ہے ادھر سے کچھ ہو رہا ہے, کبھی انٹرویوز ہو رہے ہیں, کبھی کوئی چینل والے آ رہے ہیں, کبھی کوئی وہ لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو جھوٹا ثابت کر کے الٹے پلٹے سوالات کر رہے ہیں. دماغ بھی تھکتا ہے, اور اس وقت میرے جوز بھی دکھ رہے ہیں بول کے. خود بھی جو بول رہی ہوتی ہیں وہ بغیر کسی بریک کے بول رہی ہوتی ہیں. میری سوشل میڈیا فیملی, میں آ گئی ہوں ایک نئی خبر کے ساتھ اور مسلسل آپ بولے جا رہی ہیں. دیکھیں, جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ پھر سوچ کے بولتا ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے, اس کے آگے نئی کہانی کیا بنانی ہے. جو سچا ہوتا ہے نا وہ اسپونٹینیس, پھر اس کی بریک آپ کھول دو.
خلیل الرحمان قمر میرے بڑے اچھے استاد بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ زنیرہ تم کہیں پہ تو سٹریس, کوئی پازز, کوئی رک کے بولو, کیونکہ وہ رائٹر ہیں تو انہیں پتا کہ ایک جو فکرہ بولنے اور لکھنے میں ایک پاز ہوتا ہے, اور کہاں رکنا ہے, کہاں اپنے اوپر ہونا ہے, کہاں اپنے نیچے جانا ہے, وہ بالکل درست کہتے ہیں. دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم ڈرامہ کے اندر ایکٹنگ کر رہے ہیں یا ہم ڈائلاگ ڈلیوری کر رہے ہیں, ریڈیو کی بھی یہی ٹریننگ ہوتی ہے نا کہ آپ نے الفاظ کو کہاں اوپر لے کے جانا, کہاں نیچے لے کے جانا, کہاں سانس روکنی ہے, کہاں سانس نہیں روکنی. لیکن یہاں پر جو ہے نا, یہاں تو سانس روکنی بنتی ہی نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر یہ چکر ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ویڈیو 8 منٹ سے زیادہ ڈیوریشن کا ہو جاتا ہے, لوگ اس کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں, پھر پورا ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں, پھر ان کو انفارمیشن کا پتہ نہیں ہوتا, پھر وہی سوال آ کے پوچھتے ہیں جو میں جس کا جواب دے چکی ہوتی ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے یا یہ بولوں کہ ہاں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب یہ کس اتنا پھیل گیا اور یہ کیا وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے, یا آپ مطلب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی اس پہ بنا دیتی ہیں ویڈیو, آپ اس میں سے اب کیا نکالنا چاہ رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کیس جو ہے نا ابھی بھی زندہ ہے, لیکن حقیقت یہ وہ زندہ تو آپ لوگوں نے کیا ہوا نا, ایک کچھ لکھ رہا ہے دوسرا کچھ لکھ رہا ہے. جب ایک چیز رک گئی ہے, ختم ہو گئی کہ یہ یہاں تک کیسے ہے, کورٹ نے یہ ڈیسیژن دے دیا, ان کے والدین یہ کہہ رہے ہیں, یہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. پھر اب آپ لوگ ان میں سے اس میں سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنا ایک آخری ویڈیو پوسٹ کیا جس میں میں نے سب کو بتا دیا کہ یہ پولیس نے, سندھ پولیس نے اپنا ایک چالان جمع کروایا سندھ ہائی کورٹ میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ سی کیٹیگری میں انہوں نے اس کو رکھا ہے. سی کیٹیگری کا مطلب ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اور 164 کے بیانات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اغوا کا کیس نہیں ہے, یہ سمپل لو میرج کا 2 گھروں کا جھگڑا ہے. یہ بات میں نے لوگوں کو آخری بتا دی, لیکن لوگ اور ان کے جو والد ہیں, خاص طور پہ دعا زہرا کے جو والد ہیں, وہ اس بات کو ختم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے اسی وقت جب میں نے یہ ویڈیو بنایا, پوسٹ کیا, اس کے بعد وہ آئے کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ, انہوں نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا یہ کیس ختم نہیں ہوا, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر ہمیں آگے وضاحت دینی پڑی کہ یہ کیس ختم ہوا ہے. وہ ادھر سے کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ تو اغوا کا کیس ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہے. مطلب وہ بات کو ختم کرنا ہی نہیں چاہ رہے. چلیں یہ تو کورٹ کی باتیں ہیں نا, اس کے والدین کی باتیں, ان کی آپس کی بات ہے. میں بات کروں